ہم جو مومن کی عزت کرتے ہیں، مومن کا بھرم رکھتے ہیں، مومن کے وقار کا پاسدار ہوتے ہیں اور مومن کی زبان کو سچی زبان سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن، کہ ہمیں قرآن درس دیتا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ اب کوئی مومن تم سے جھوٹ بولے تو اس کے بعد میں قرآن حدیث کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ اب جھوٹ کی پہچان منافقیت ہے اور ایمان کی پہچان کیا ہے؟ سچا ہونا۔ قرآن سچوں کو اپنا دوست کہتا ہے، سچوں کو، اور جھوٹوں کو دشمن کہتا ہے۔ کہ یہ وہ دشمن ہیں جو مجھے سینوں میں رکھ کے میری نافرمانی کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قرآن سینوں میں ہوتا ہے، روز محشر قرآن ان کے بارے میں کہے گا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں تھا، مگر میرے ہوتے ہوئے بھی یہ میری نافرمانی اور بے حرمتی کرتے تھے۔ بے حرمتی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات کو نہ ماننا، نہ ماننا۔ اب جہاں اللہ رسول کی بات کوئی نہیں مانتا وہاں بے حرمت ہو جاتا ہے وہ، یعنی کہ اس کے اوپر اللہ رسول ہی کہتا ہے یہ نافرمان بے حرمت ہو گیا۔ وہاں مسلمان کا فرض ہے کہ نبی کی حرمت کو اجاگر کرے۔ جب لوگ نافرمانی پہ اتر آئیں تو وہ حرمت کے پاسدار نہیں رہے، اور جو اللہ رسول کی نافرمان نہیں ہے کم سے کم وہ تو حرمت کے پاسدار ہیں۔ حرمت پاسداری کا نام ہے۔ تم نمازیں پڑھو، سب کچھ کرو، اور حرمت دین کے لیے تو کام ہی نہ کرے تو سمجھ لو تم پاسدار نہیں ہو۔ کیا نہیں؟ پاسدار نہیں ہو اپنے نبی کے فرمانوں کے۔ ٹھیک ہے؟ عبادت تو اللہ کہتا ہے تمام مخلوق میری کرتی ہے، مگر انہیں حکم نہیں ہے کہ تم نے لڑنا بھی ہے، پاسداری بھی کرنی ہے، وہ ہم تو سنا کرتے ہیں۔ مگر حرمت کی پاسداری مومن کے اوپر لازم ہے کہ تو نے حرمت کا، یعنی کہ عہد کا پاسدار رہنا ہے۔ تو نے عہد کیا ہوا ہے، ایمان جب تو لے آیا تو نے عہد کر لیا میں نبی کی رسالت کی، نبی کی محبت کی، نبی کی اطاعت کی اور اللہ کی وحدت کی حرمت کا پاسدار رہوں گا۔ یہ تیرا عہد ہے۔ اگر تو عہد ہی نہ پورا کرے تو مسلمان نہیں، منافق ہے۔ اس لیے حرمت کا پاسدار ہونا اللہ سے عہد کی دلیل ہے، عہد کی دلیل، وفا کی دلیل۔ کیا ہے؟ ایک ہے عبادت کی دلیل کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں، یہ بھی ہم سے عہد لیا گیا، اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ عبادت کا بھی ہم سے عہد لیا گیا ہوا ہے۔ عبادت کی حرمت کی پاسداری کیا ہے؟ کہ تم اپنی عبادت کی حفاظت کرنا، ضائع نہ ہونے دینا۔ ایک ہے عبادت کرنا، وہ حکم ہے، وہ حکم کا پاسدار ہو کے عبادت کرنا۔ ایک ہے عبادت کی حرمت کا پاسدار ہونا، یعنی اسے ضائع نہ ہونے دینا۔ تو یہ جو مسلمان حرمت کے پاسدار ہوتے ہیں یہ اسلام کو ضائع نہیں ہونے دیتے، یعنی ان کا جھنڈا بلند رکھتے ہیں۔ پرچم اسلام کو بلند رکھنا یہ حرمت ہے اسلام کی۔ ایک ہے عبادت، ٹھیک ہے؟ یہ حرمت کس کی ہے؟ اللہ کی وحدت کی۔ اب ہم نے دیکھنا ہم نے کہاں کہاں کس کس حرمت کے ہم پاسدار ہیں۔ عزت کی حرمت کے بھی ہم پاسدار ہیں، ٹھیک ہے؟ محبت کی حرمت کے بھی ہم پاسدار ہیں، رسالت کی حرمت کے بھی ہم پاسدار ہیں،
اتباع یعنی کہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ اور رسول کی اتباع کی، ان کی حرمت کے بھی ہم پاسدار ہیں، ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا، وہ بیان کرتے رہنا ہے، اور جو ان کی قربانیوں کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ قربانیاں کہ تم نے جب صحابہ کرام کی حرمت کی بات کرنی ہے تو وہ ان کی قربانیاں کو بیان کرنا ہے، تاکہ مسلمان جان جائے کہ یہ عزت کے حقدار کیوں ہیں، انہیں اسلام اتنی عزت کیوں دے رہا ہے، اور مسلمان آج کا ان کی حرمت کے لیے جان مال قربان کرنے کے لیے کیوں تیار رہتا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے جان مال دینے کو تیار رہتے تھے۔ اس لیے مسلمان کا تیار رہنا لازم ہے، حرمت کا پاسدار ہونا لازم ہے۔ اس لیے جب ہم حرمت کی بات کریں گے تو ہمیں پورے دین میں سب سے بڑا مقام حرمت کا نظر آئے گا، یعنی کہ پاسدار عہد، اور جو اپنے عہد کا پاسدار نہ ہو اللہ اس کی عبادت ضائع کر دیتا ہے۔ ثابت ہوا کہ جو حرمت کے پاسدار نہیں ہوں نمازی ہوں مگر ان کی باتیں نہیں ہوں گی، باتیں نہیں ہوں، ضائع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے عالم دین حرمت کا ڈنکا بچاتے ہیں۔ عام انسانوں کو حرمت کا علم نہیں معلوم کہ حرمت کس کو کہتے ہیں، عبادت کو۔ جب تم دین والے ہو تو دین والوں کے محافظ بھی تم ہی ہو، انہوں نے اب خود آ کر اپنی حرمت کے ڈنکے نہیں بجانے، وہ چلے گئے ہیں، اب تمہارا فرض ہے تو ان کی حرمت کے ڈنکے تم بجاؤ، ان کی پاسداری کے تم بجاؤ۔ تو فرض بدلتے رہتے ہیں، حاضر پہ فرض ہے، جو پردہ کر دیا وہ اپنی حرمت کا پاسدار نہیں ہے، اس نے اپنی حرمت کی پاسداری دکھا دی تھی تمہیں دین کے لیے جان دے کر، کسی نے دین کے لیے مال دے کر، کسی نے دین کے لیے وقت دے کر، اور کسی نے دین کے لیے علم حاصل کر کے، اور کسی نے دین کے لیے اولاد کو دین کے راستے پر چلا کر انہوں نے دین کی حرمت کو زندہ رکھا، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو زندہ رکھنا اور اس کے زندہ ہونے پر اس کی حفاظت کرنا اس کی حرمت ہے کہ تو نے اس کی حرمت کی پاسداری کی، یعنی کہ تمہارا دین تمہارے دلوں میں تب تک ہی زندہ رہے گا جب تک اپنے دین کی حرمت کے لیے اپنی جان مال اولاد اور قربان کرنے کے لیے تیار ہوگے اور قربان کرو گے، ورنہ دنیا میں تمہارے دین کی حرمت سے لوگ منہ پھیر لیں گے اور تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے، یعنی کہ ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے حرمت کا الفاظ ہے کہ اپنے دین کی حرمت کو قائم رکھو۔ تو وہ کس وجہ سے قائم رکھو؟ عزت، کہ لوگوں کو بتاؤ کہ دین ہمیں کیا عزت دیتا ہے، اور اس دین نے جو ہمیں عزت دی اس عزت کی خاطر ہم اپنی عزتیں اس دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اسے حرمت۔ جب حرمت کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم حرمت صحابہ پہ جلسے کیوں کرتے ہیں، ہم حرمت ولایت پہ جلسے کیوں کرتے ہیں، ہم حرمت قرآن پہ جلسے کیوں کرتے ہیں، ہم حرمت رسالت پہ جلسے کیوں کرتے ہیں، جب ہم بتائیں گے کہ حرمت کا مطلب کیا ہے، اپنے پرچم کو ہمیشہ اسلام پہ بلند رکھنا، اسے گرنے نہیں دینا چاہے تمہاری جانیں چلی جائے، ٹھیک ہے۔ اسلام کا بلند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تعریف والا ہے، تم اس کی تعریف کے لیے اپنی زندگی کی تمام تعریفیں بھول جانا اور اس کی تعریف پہ اپنی تعریفیں قربان کر دینا، اللہ تیری تعریف اپنے اسموں سے زندہ رکھے گا۔ تو زندگی پانا حرمت کا مطلب ہے کہ تم نے جس کی حرمت کی پاسداری کی اللہ نے اس کی پاسداری میں تجھے بھی حرمت والا بنا دیا،
یعنی کہ عزت والا بنا دیا. اگر تم عزت ہی نہیں کرتے تو تم تو انسان کہلانے کے لائق نہیں، ایمان والے کیسے کہلاؤگے؟ حرمت کا مطلب عزت ہے کہ اپنے سے بڑھ کر دوسرے کی عزت کرنا. اور جب تمہیں اسلام کہتا ہے اپنے سے بڑھ کر صحابہ کرام، اہل بیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، یعنی کہ محبت کرو. اور اس محبت میں نہ اپنی اولاد کو دیکھنا، نہ اپنے مال کو دیکھنا، نہ اپنی بیوی بچے، نہ جسم و جان کو دیکھنا. تو نے اس حرمت کی خاطر نہ اپنے جسم کو دیکھنا ہے، نہ اولاد کو دیکھنا ہے، نہ بیوی بچے کو دیکھنا ہے، اور نہ دولت کو دیکھنا ہے، اور نہ ہی زندگی کو دیکھنا ہے. یہ وہ حرمت ہے کیا ہے جس کے لیے تمام چیزیں قربان کرنے کا اللہ رسول کا فرمان ہے کہ حرمت کے پاسدار بن جاؤ، چاہے تمہاری جانیں بھی چلی جائیں. اس دین کو کبھی بھی کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا، اس کا سر بلند رکھنا، یعنی کہ دین اسلام کا پرچم اپنا سر دے کر اس کا پرچم بلند رکھنا، یہی حرمت اسلام ہے، یہی حرمت دین ہے، اور یہی حرمت صحابہ ہے. صحابہ کے لیے بھی جان مال اولاد قربان کرنا حرمت میں آتا ہے. کہ محبت والوں کے لیے بھی محبت کا ہی الفاظ ہے کہ جو اللہ اور رسول اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان سے محبت کرنا بھی مجھ سے محبت کرنا ہے. تو یہ محبت کے پاسدار ہوتے ہیں جو حرمت کی بات کرتے ہیں، حرمت کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، حرمت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، حرمت کی بلندی کی بات کرتے ہیں، حرمت کے وقار اور عہد کی بات کرتے ہیں، حرمت پہ جان اور مال لٹانے کی بات کرتے ہیں، اور حرمت کے بارے میں مسلمانوں کو زندہ رکھنے کی بات کرتے ہیں. حرمت ہی زندگی اسلام ہے. جس کے دل سے حرمت چلی جائے، یعنی کہ عزت چلی جائے، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہوتا